जाने रहमत जाने रहमत जाने रहमत जाने रहमत जाने रहमत जाने रहमत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। या كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये थे मुल्क मुमताज़ कारी जनाब कारी हबीब अहमद नईमी साहब, जो तिलावत कलाम पाक से दुनिया भर में जहाँ जहाँ में सुना जा रहा है तमाम मुसलमानों के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں سلام اس پر کہ وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا تھا سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہدائی الٹ دیتے ہیں تخت کیسریت اوج دارائی سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی درود اس پر کہ جس کے تذکرے ہیں پاک بازوں میں درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں درود اس پر جسے شمع شبستان ازل کہیے درود اس ذات پر فخر بنی آدم جسے کہیے الحاج شہباز قمر فریدی کو پیش کر رہا ہوں کہ میری آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں کیونکہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ارے آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے جناب شہباز بھائی جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ
تشریف لانے لگے، حور و غلما بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ شادیاں خوشی کے بجائے گئے، شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے چلتے ہیں ملک کے ممتاز ثنا خان جناب فیصل نقش بندی صاحب کی جانب، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی آمد کے موقع پہ ان کی بارگاہ میں انتہائی عقیدتوں کا نذرانہ مل کر پیش کرتے ہیں۔ جناب فیصل نقش بندی صاحب۔ مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو، غموں سے بچانے حضور
سے کوئی منہ نہ لگاتا تھا اس کو گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، گلے سے لگانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں، زمانے کے شاہوں تمہیں کیا میں سمجھوں، میری عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں، میری عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ اور جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے، جہاں کے اندھیرے سبھی دور ہوں گے، ضیا کو پھلانے حضور آ گئے ہیں، 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 کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ صاحب آپ کی نظر کر رہا ہوں، سارا معاملہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ نام محمد کے گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، کہ ایمان سے زیادہ مقدم، دین سے زیادہ مقدس، فرشتوں سے زیادہ معصوم، والدین سے زیادہ محترم، ماں سے زیادہ مہربان۔ اس میں محمد کی بات ہو رہی ہے، آپ توجہ رہے، آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ ایمان سے زیادہ مقدم، دین سے زیادہ مقدس، فرشتوں سے زیادہ معصوم، والدین سے زیادہ محترم، ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ شفیق، اولاد سے زیادہ عزیز، زندگی سے زیادہ سجیلا، دھڑکن سے زیادہ قیمتی، جان سے زیادہ پیارا، خون کی گردش سے زیادہ محبوب، سانسوں سے زیادہ مطلوب، شہد سے زیادہ میٹھا، آب حیات سے زیادہ زندگی بخش، چشمہ کوثر سے زیادہ شفاف، موج سلسبیل سے زیادہ تر و تازہ، بچپن سے زیادہ معصوم، جوانی سے زیادہ پرکشش، بڑھاپے سے زیادہ سنجیدہ، فطرت سے زیادہ کھرا، شبنم سے زیادہ پاکیزہ، منظر طلوع صبح سے زیادہ دلکش، نمود شام سے زیادہ سہانا، موسم بہار سے زیادہ شاداب، نسیم سحری سے زیادہ لطیف، کلی سے زیادہ عفیف، گلاب سے زیادہ شگفتہ، آسمان سے زیادہ بے کراں، اسم محمد آسمان سے زیادہ بے کراں، سورج سے زیادہ تابندہ، کہکشاں سے زیادہ درخشندہ، کرن سے زیادہ اجلا، چاندنی سے زیادہ نظیف، برق سے زیادہ توانا، بادل سے زیادہ گہربار، سمندر سے زیادہ رازدار، دریا سے زیادہ سخی، پہاڑ سے زیادہ بردبار، چٹان سے زیادہ مضبوط، محبت سے زیادہ لازوال، وقت سے زیادہ جاوداں، لفظ سے زیادہ پائیدار، سچ سے زیادہ استوار، موتی سے زیادہ منزہ، حقیقت سے زیادہ سچا، عقیدت سے زیادہ سچا، ارادت سے زیادہ باکمال، حسن سے زیادہ منموہنا، مرہم سے زیادہ آسودگی بخش، شجر سایہ دار سے زیادہ مسافر نواز، شاخ ثمربار سے زیادہ کشادہ دست، ابر کرم سے زیادہ غریب پرور، حرارت سے زیادہ توانائی بخش، مسکراہٹ سے زیادہ بے ساختہ، اقتدار سے زیادہ محتشم، فولاد سے زیادہ مضبوط،
فرشتوں سے زیادہ معصوم، لال و گوہر سے زیادہ قیمتی، بس آخری 2 مصرے کہ زندگیاں بیت گئیں. حافظ ارشد صاحب کو پیش کر رہا ہوں. زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ. جناب حافظ ارشد اکشبندی صاحب. محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے مقدر پر، حلیمہ دو جہاں قربان ہو تیرے چھوٹے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، تیرے چھوٹے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی، محمد مصطفیٰ آئے، وہ آئے وہ آئے وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، وہ آئے تو منادی ہو گئی صائم زمانے میں، پھر بہار آئی 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 بہار آئی، محمد مصطفیٰ. میرا ایوان میرا ساتھ دے، حضور کا میلاد ہے، سارے اظہار کر لیجئے، کہیے ذرا محمد مصطفیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جانے رحمت 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 جانے پکرے دل ربا بن کے
شمع بن کے آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و شمع بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت آمینہ کا دلارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے کسوں کی دعا بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اس میں گرامی بے مثال اس کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن گیا آیا پیکرے دلربا بن کے آیا روح ارض و شمع بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت نے ایسا سجایا حسن تخلیق کو رشک آیا حسن تخلیق کو رشک آیا جس کا پایا کسی نے نہ پایا جس کا پایا دست قدرت نے ایسا سجایا دست قدرت
قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ تھے ملک کے ممتاز ثنا خواں جناب الحاج اختر حسین قریشی صاحب۔ ملک کے ممتاز عالم دین جناب علامہ اعظم نوری صاحب کو اس تصور سے پیش کر رہا ہوں کہ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں کنیزوں پہ کیا گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آپ آئے ہیں تو یہ آئیں بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں، جو ماہ ربیع الاول نہ ہوتا تو پھر ان بہاروں کا کیا حال ہوتا۔ سبھی انبیاء سلامی کو آئے، سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، پیچھے کھڑے ہیں قطاریں بنائے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ ادب سے پکارے ملائک بھی سارے کہ تشریف لائے ہیں آقا ہمارے، وہ معراج کی شب عرش پہ نہ جاتے تو چاند اور ستاروں کا کیا حال ہوتا۔ زمین خوش، فلک خوش، حور و ملک خوش، خالق بھی خوش ہے، ساری خلق خوش ہوتی نگر خوش یہ ساری خدائی تو رنگی نظاروں کا کیا حال ہوتا۔ محشر میں ہم سب ہی گھبرا گئے تھے، دوزخ کی آتش سے تھرا گئے تھے، حضور آپ گر نہ ہمیں بخشواتے تو ہم گناہگاروں کا کیا حال ہوتا۔ ہم ہیں مقدر پہ نازاں ظہوری، علامہ صاحب 4 مصرع آخر میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم ہیں مقدر پہ نازاں ظہوری کہ مدت کے بعد ملا اذن حضوری، وہ غاروں میں رو رو دعائیں نہ کرتے تو ہم خطا کاروں کا کیا حال ہوتا۔ علامہ اعظم نوری سبحان صاحب۔ اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین ارحم الراحمین الذی ارسل حبیبہ رحمۃ للعالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وآبائہ وازواجہ وعطرتہ وجمیع امتہ واہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، جن سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے، حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ مکہ معظمہ کا اس زمانے کا سب سے بڑا امام، نام ہے ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کیا خوبصورت خراج عقیدت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لہذا الشہر فی الاسلام فضل
وَمَنْقَبَةٌ تَفُوقُ عَلَى الشُّهُورِ کہ ماہ میلاد کو وہ عظمت نصیب ہے کہ جو بقیہ 11 مہینوں کو حاصل نہیں ہے. اور وہ کیا؟ ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری، کہ یہ بہار میں بہار میں بہار ہے اور یہ نور پر نور پر نور ہے. میں نے معزز ناظرین و سامعین سورہ بلد کی 3 آیات مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ جل مجدہ نے ان 3 آیات کریمہ میں 3 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے. ایک شہر مکہ کی قسم جو رحمت کونین کا مولد ہے. دوسرا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کی قسم. تیسرا پیدا ہونے والے مولود مسعود رحمت کونین کی قسم. 3 مسلسل قسمیں اٹھا کے رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں، میلاد میری نظر میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ میں مولد کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، والد کی قسم بھی اٹھاتا ہوں، مولود کی قسم بھی اٹھاتا ہوں. مجھے امام ابن تیمیہ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے مجموع الفتاوی میں جز 1 ہے، صفحہ نمبر 290 ہے. شاید میلاد کا استدلال اس انداز سے پہلے ہماری سماعتوں تک کبھی نہ پہنچا ہو. انہوں نے کہا رب ذوالجلال قرآن میں جو قسمیں اٹھاتا ہے تو اس قسموں کے اٹھانے کی 10 وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ ان کا، رب جب کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو یہ اس کی الوہیت کی دلیل ہے، یہ اس کی رحمت کی دلیل ہے، یہ اس کی ربوبیت کی دلیل ہے، یہ اس کی مشیت کی دلیل ہے، یہ اس کی عزت و عظمت کی دلیل ہے. جنید بھائی مجھے یہ جملہ کہنے کا حق دیجئے کہ رب نے مولد، مولود اور والد کی قسم اٹھا کے گویا بتایا لوگوں، میلاد تو میری ربوبیت کی دلیل ہے، میلاد تو میری الوہیت کی دلیل ہے، میلاد تو میری مشیت و رحمت کی دلیل ہے، میلاد تو میری عزت و عظمت کی دلیل ہے. دوستان عزیز، مجھے یہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ رہے ہیں. جب انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھا، تینو شہد گلاب تے کھنڈا کھاں، تینو سینے دی میں ٹھنڈا کھاں. جب یہ نام نامی اسم گرامی رکھا نا تو لوگوں نے پوچھا ما حملک یا ابا الحارث ان تسمیہ محمدا ولم تسمی باسم الآباء. ہمارا رواج تو یہی تھا کہ آباء و اجداد کے نام پر ہی بیٹوں پوتوں نواسوں کے نام رکھے جاتے تھے. یہ منفرد سا نام، یہ جداگانہ سا نام آپ نے کس لیے رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو جواب دیا وہ رب کو اتنا پسند آیا کہ رب نے اس جواب کو میدان محشر کا منظر بنا دیا. امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں اور تمام سیرت نگار اپنی اپنی کتب سیر میں اس روایت کو لائے ہیں. انہوں نے کہا لوگوں سنو، اردت ان يحمده اللہ فی السماء ويحمده الناس فی الارض
فرمایا میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمانوں میں خدا اس کی تعریف کرے اور زمین پہ سارے اہل زمین اس کی تعریف کرے۔ اب مجھے صحیح بخاری کی اس روایت کو ساتھ میں جوڑنا ہے جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان محشر کا منظر بیان کیا تو کیا حسین منظر تھا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَحْمَدُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ۔ آج تو یہ 6-7 خوش نصیب رحمت کونین کے ثنا خواں بنے ہیں۔ جنید بھائی بروز قیامت رب ذوالجلال جب حضور کو مقام محمود پہ بٹھائے گا، سارا میدان محشر میرے محبوب علیہ السلام کی حمد و نعت پڑھے گا۔ اور حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یحمدہ الخلق ثم خالقہم، جب ملائکہ حمد کر لیں گے، فرشتے حمد کر لیں گے، انبیاء حمد کر لیں گے، امتیں حمد کر لیں گی، تو رب ذوالجلال کہے گا اب رک جاؤ، اب سنو، میں خالق اپنے محبوب کی حمد بیان کرتا ہوں۔ کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے، ان کا گدا کیا یہ اعزاز کم ہے؟ شب و روز الفت کا اظہار کرنا، حضور آپ سے پیار، بس پیار کرنا، یہی دین میرا، یہ میرا دھرم ہے، کرم ہی کرم ہے، کرم ہی کرم ہے۔ جنید بھائی آج کی اس بزم کا پیغام، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے بدر و احد کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، اور تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی، میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، اور کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک اٹھی، کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک اٹھی، جو تبسم رخ زیست ہے اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کریم آقا کا قلب اطہر روتا ہے، جب ہم سچ نہیں بولتے کریم آقا کا قلب اطہر روتا ہے۔ میلاد کا پیغام یہ ہے کہ دوستو آئیے، جہاں ظاہر میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں وہاں من کو بھی رحمت کونین کے اسوہ نور کی روشنی سے منور کر کے من کو بھی اس میلاد سیلیبریشن میں شامل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کریم آقا کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ملتمس ہوں ملک کے ممتاز ثناخواں جناب محمد مدثر احمد حمدانی صاحب سے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں، مگن تصور شہر نبی میں رہتا ہوں، بقید ہوش عجب بے خودی میں رہتا ہوں، اور جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، جمال گنبد خضرا بسا ہے آنکھوں میں، دیے جلیں نہ جلیں روشنی میں رہتا ہوں۔ مدثر احمد حمدانی صاحب۔ اللہ 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 لا پڑھتے ہیں صلی اللہ
12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ